Like, share and subscribe for more videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایمان مفصل. اللہ پر ایمان، لا الہ الا اللہ کے معنی، لا الہ الا اللہ کی حقیقت، انسان کی زندگی پر عقیدہ توحید کا اثر، خدا کے فرشتوں پر ایمان، خدا کی کتابوں پر ایمان، خدا کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، عقیدہ آخرت کی ضرورت، عقیدہ آخرت کی صداقت، کلمہ طیبہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے تم کو ایک مرتبہ پھر ان معلومات کا جائزہ لینا چاہیے جو تمہیں پچھلے ابواب میں حاصل ہو گئی ہیں۔ ایک، اگرچہ اسلام کے معنی خدا کی اطاعت اور فرما برداری کے ہیں، لیکن چونکہ خدا کی ذات و صفات اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور آخرت کی جزا و سزا کا صحیح حال صرف خدا کے پیغمبر ہی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے مذہب اسلام کی صحیح تعریف یہ ہوئی کہ پیغمبر کی تعلیم پر ایمان لانا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر خدا کی بندگی کرنا اسلام ہے۔ جو شخص پیغمبر کے واسطے کو چھوڑ کر براہ راست خدا کی اطاعت و فرما برداری کا دعویٰ کرے وہ مسلم نہیں ہے۔ دو، قدیم زمانے میں الگ الگ قوموں کے لیے الگ الگ پیغمبر آتے تھے اور ایک ہی قوم میں یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر آیا کرتے تھے۔ اس وقت ہر قوم کے لیے اسلام اس مذہب کا نام تھا جو خاص اسی قوم کے پیغمبر یا پیغمبروں نے سکھلایا۔ اگرچہ اسلام کی حقیقت ہر ملک اور ہر زمانے میں ایک ہی تھی، مگر شریعتیں یعنی قوانین اور عبادات کے طریقے کچھ مختلف تھے، اس لیے ایک قوم پر دوسری قوم کے پیغمبروں کی پیروی ضروری نہ تھی، اگرچہ ایمان لانا سب پر ضروری تھا۔ تین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو آپ کے ذریعے سے اسلام کی تعلیم کو مکمل کر دیا گیا اور تمام دنیا کے لیے ایک ہی شریعت بھیجی گئی۔ آپ کی نبوت کسی خاص ملک یا قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام اولاد آدم کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسلام کی جو شریعتیں پچھلے پیغمبروں نے پیش کی تھیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر منسوخ کر دی گئیں، اور اب قیامت تک نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی دوسری شریعت اللہ کی طرف سے اترنے والی ہے۔ لہٰذا اب اسلام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ان سب باتوں کو ماننا جن پر ایمان لانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو اللہ کے احکام سمجھ کر ان کی اطاعت کرنا اسلام ہے۔ اب کوئی اور ایسا شخص اللہ کی طرف سے آنے والا نہیں ہے جس کو ماننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہو اور جسے نہ ماننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہو۔ Like, share and subscribe for more videos.